میں دبئی سے پیسے کما کر بیوی کو بھیجتا اور کہتا تم یہاں جائیداد خرید لو تاکہ بڑھاپے میں ہم سکون کی زندگی گزار سکیں، لیکن میرا بھائی مجھے فون کر کے کہتا تمہاری بیوی سارا پیسہ فضول خرچی میں اڑا دیتی ہے، جائیداد نہیں بنا رہی۔ اب میں سارا پیسہ بھائی کو بھیجتا اور کہتا میری بیوی کو بس خرچہ دینا اور باقی پیسوں سے کاروبار کرو۔ 15 سال بعد میں واپس آیا تو بھائی نے کہا تمہاری بیوی بہت ضدی ہے، مجھ سے لڑ کر سارا پیسہ لے لیتی تھی، تمہارا کاروبار میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے بیوی سے پوچھا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئی اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے الماری کھولی۔ تب میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ پہلے دن سے ہی سرمد کو زبیدہ ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ وہ معمولی شکل و صورت کی کم پڑھی لکھی لڑکی تھی جسے اس کی ماں اپنی مرضی سے بیاہ کر لے آئی تھی، جبکہ سرمد ایک خوبصورت بیوی چاہتا تھا۔ زیادہ میرے قریب ہونے کی کوشش نہ کرنا، تمہیں ماں جی بیاہ کر لائی ہیں، اس لیے تمہاری جو بھی ضرورت ہو تم انہی سے کہنا، بلا وجہ میرے سر پر سوار ہوئی تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ پہلی رات ہی سرمد نے اسے بری طرح سے جھڑک دیا تھا۔ غریب سے گھرانے سے تعلق رکھنے والی زبیدہ سہم کر رہ گئی تھی، پھر اس نے اپنے لفظ سے دیے تھے۔ سرمد نے دوبارہ زبیدہ کو کبھی اپنی بیوی تسلیم کیا اور نہ ہی اس نے کبھی اس کی کوئی ضرورت پوری کی۔ اماں جی جب تک زندہ رہیں وہ زبیدہ کو سردی اور گرمی کے کپڑے دلا دیا کرتی تھیں۔ زبیدہ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تب بھی وہ اماں سے ہی کہتی۔ وہ بھلی خاتون تھی، کبھی زبیدہ کی مدد کر دیا کرتی اور کبھی اسے سمجھا دیتی کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ زبیدہ نے بھی شاید اس کو اپنی قسمت سمجھ کر مان لیا تھا۔ وہ خاموشی سے گھر کے کام کاج میں جت گئی، قبول صورت تو تھی لیکن بے حد سلیقہ مند تھی۔ اس نے پورے گھر کو جیسے جنت کا نمونہ بنا دیا تھا۔ سرمد کے کپڑے ہر وقت استری شدہ الماریوں میں لٹکے ہوئے رہتے تھے۔ گھر میں جو بھی سامان آتا زبیدہ اسے بے حد لذیذ کھانے بناتی۔ ساس تو اس سے بے حد خوش تھی، لیکن نہ جانے کیوں سرمد کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہاں جیسے تیسے کر کے اب وہ اسے تھوڑی بات کر لیا کرتا تھا۔ سرمد کا بڑا بھائی فرقان شادی شدہ تھا۔ اس کی بیوی حسینہ کو زبیدہ سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ فرقان اسے اپنی پسند سے بیاہ کر لایا تھا اور وہ اماں بھی کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اماں بھی اپنی ہر بات میں زبیدہ سے مشورہ کرتی۔ اس نے حسینہ کو اس سے بے حد چڑ تھی۔ اماں بھی انتقال کرتے ہوتے ہی زبیدہ پر تو جیسے پوری دنیا ہی تنگ ہو گئی۔ اس گھر میں اب اس کا واحد سہارا بھی نہ رہا تھا۔ سرمد تو ویسے ہی اس سے بیزار تھا۔ حسینہ نے گھر کے کام سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اذانوں کے وقت جاگتی تو رات کے تک اس کے کام کاج ہی ختم نہ ہوتے۔ سرمد باہر کام سے آتا تو آگے زبیدہ کو تھکے ہارے انداز میں گھر کے کام کاج نپٹاتا دیکھ کر اسے مزید غصہ آ جاتا۔ کبھی تو کسی اچھے حلیے میں تیار ہو جایا کرو، باہر کی لڑکیوں کو دیکھا ہے کبھی اس قدر بنی سنوری رہتی ہیں، اور نہیں تو حسینہ بھابی کو ہی دیکھ لو، اتنا خیال رکھتی ہیں اپنا۔ فرقان بھائی کے ساتھ کھڑی ہوئی کتنی جچتی ہیں، اور ایک تم ہو میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہو تو یوں لگتا ہے جیسے کام کرنے والی کوئی ماسی ہے، گن آتی ہے مجھے تم سے۔ سرمد اسے نہ جانے کتنی باتیں سنا دیتا۔ زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو جاتے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ حسینہ تو سارا دن کوئی کام کرتی ہی نہیں، کام تو سارے اس سے کروائے جاتے ہیں، لیکن سرمد اس کی بات سنتا تب نہ۔ انہی دنوں ایک اور حادثہ ہوا۔ سرمد کی چلتی ہوئی نوکری چھوٹ گئی۔ وہ بے حد پریشان رہنے لگا۔ اس پریشانی کا سارا عتاب بھی زبیدہ پر ہی نکلتا۔ جاہل عورت جیسی شکل ہے ویسے ہی پھوٹے نصیب ہیں۔ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنے سبز وقت لگا دیے ہیں۔ اچھی بلی نوکری تھی، اب وہ بھی ہاتھ سے گئی۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں، کہیں اور نوکری نہیں مل رہی۔ سرمد زبیدہ کو دیکھتے ہی چلانے لگتا۔ زبیدہ خود بے حد پریشان تھی۔ گھر میں فرقان کی تنخواہ سے تھوڑا بہت گزارا ہونے لگا، لیکن فرقان چالاک تھا۔ اس نے اپنی تنخواہ کی پوری رقم کبھی گھر میں دی ہی نہیں تھی۔ اب بھی دینے والے پیسوں میں اس نے مزید کمی کر لی۔
گھر میں فاقوں تک کی نوبت آ پہنچی۔ زبیدہ کا چھوٹا سا ایک بیٹا تھا اور وہ خود 7 ماہ کی حاملہ بھی تھی۔ چھوٹا بچہ بھوک سے بلبلاتا اور دودھ مانگتا تو زبیدہ تڑپ کر رہ جاتی، مگر سرمد کو کچھ کہنا اپنی شامت بلوانے کے مترادف تھا، اس لیے بس وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتی تھی۔ ایک روز سرمد گھر آیا تو اس کے چہرے پر تھوڑی سی چمک تھی۔ تمہاری شادی کے زیورات کہاں ہیں جو اماں بی نے تمہیں ڈالے تھے، اور اماں بی نے اپنا زیور بھی تو تمہارے پاس رکھوا دیا تھا، وہ سارا مجھے چاہیے، سرمد نے حکمیہ انداز میں کہا۔ زبیدہ چند لمحے تک تو اسے دیکھتی تھی، لیکن انکار کی جرت اس میں کہاں تھی۔ اس نے سارا زیور جو کئی تولے تھا وہ لا کر سرمد کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن اس نے سوال پوچھ ہی لیا، اب ان زیورات کا کیا کریں گے؟ کیا کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں؟ زبیدہ نے پوچھا تو سرمد تلخ سا ہنس دیا، یہاں پر رہ کر کاروبار کروں گا تو تمہاری بدبختی اسے بھی لے ڈوبے گی۔ میں ان زیورات کو بیچ کر دبئی جانا چاہتا ہوں، وہاں اچھی نوکری مل رہی ہے، ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ زیورات کے ڈبے لے کر وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ زبیدہ اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی، اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ حسینہ اور فرقان کا رویہ پہلے ہی اس کے ساتھ بہتر نہیں تھا، اب اگر سرمد بھی اس گھر سے چلا جاتا تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ لیکن خود سرمد بھی تو کم نہ تھا، زیورات کے فروخت کرتے ہی اس نے اپنے دبئی جانے کا سارا بندوبست کر لیا تھا۔ جس روز اس کی دبئی کی فلائٹ تھی وہ بڑے پرجوش انداز میں تیاری کر رہا تھا۔ زبیدہ کا چھوٹا بیٹا آج بلا وجہ مچلے جا رہا تھا۔ اس نے حسینہ کے بیٹے کے پاس ایک سیاہ رنگ کی گاڑی دیکھ لی تھی اور بار بار اپنی ماں سے ویسا ہی کھلونا مانگ رہا تھا۔ زبیدہ اسے پچکار کر تھک چکی تھی۔ تنگ آ کر اس نے بچے کو گلے سے لگایا اور بولی، آپ کے بابا دبئی جا رہے ہیں، وہاں سے بہت سارے پیسے بھیجیں گے، ان پیسوں سے میں آپ کو ایک گاڑی دلاؤں گی۔ بچہ سمجھا تو نہیں، البتہ ماں کی بات پر تھوڑا خوش ضرور ہو گیا تھا۔ سرمد چند لمحے تک زبیدہ کو دیکھتا رہا، اس کے دل میں نفرت کی ایک تیز لہر اٹھی۔ مسلسل کام کاج نے اسے مزید بدصورت اور کمزور بنا دیا تھا۔ حسینہ وہ اچانک اپنے کمرے سے نکلا، سامنے ہی فرقان اور حسینہ ہنستے ہوئے کوئی بات کر رہے تھے۔ سرمد کو اپنی یہ بھابھی بہت پسند تھی، خوبصورت اور سمجھدار۔ وہ آگے بڑھا، ہاں بھائی ساری تیاری ہو گئی دبئی جانے کی؟ فرقان بھائی نے پوچھا تو سرمد بولا، جی ہاں بھائی، مگر اس بے وقوف عورت کو دیکھیے، ابھی بھی وہاں پہنچا ہوں نہیں اور یہ میری کمائی پر نظر لگائے بیٹھی ہے کہ میں وہاں سے لمبی رقمیں بھیجوں گا اور یہ فضول پیسوں کو اڑائے گی۔ حسینہ کے بھی کان کھڑے ہوئے، خود فرقان بھی تھوڑا سنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ تبھی سرمد بولا، نوکری ملتے ہی میں وہاں کی ساری رقم آپ کے اکاؤنٹ میں بھیجا کروں گا۔ اگر زبیدہ آپ سے پیسے مانگے تو ضرورت کے پیسوں کے علاوہ اسے کوئی پیسہ نہ دیجیے گا، بلکہ اپنے پاس رقم جمع کیجیے گا۔ کچھ عرصے بعد میں وہاں سے لوٹ آؤں گا اور یہاں آ کر اپنا کاروبار کروں گا۔ اگر میں ساری رقم اس عورت کو بیچتا رہا تو کچھ بعید نہیں میرے آنے سے پہلے سب کچھ خرچ کر دے، ویسے بھی اس کی ضرورت ہی کیا ہے۔ نخوت سے کہتے ہوئے سرمد نے سر جھٹکا۔ فرقان کے لبوں پر بڑی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ یہی تو وہ اور حسینہ چاہتے تھے جو سرمد نے اپنے منہ سے کہہ دیا تھا۔ جاتے وقت بھی سرمد نے زبیدہ سے کوئی بات نہ کی، وہ چلا گیا تو دن خاموشی سے گزرنے لگے۔ زبیدہ اسی طرح اپنی خراب ہوتی طبیعت کے باوجود سارے گھر کے کام کاج کرتی رہتی۔ اس کا فروٹ کھانے کو دل چاہتا، لیکن وہ انتظار کر رہی تھی کہ سرمد پیسے بھیجے گا تو وہ اپنی دوائیاں بھی لائے گی، اور پھل فروٹ بھی سرمد کو کیے ہوئے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا۔ وہ پریشان تھی کہ ابھی تک اس نے پیسے کیوں نہیں بھیجے۔ اس روز فرقان گھر واپس آیا تو اس کے ساتھ میں گوشت کے بڑے شاپر تھے۔ حسینہ میرے دوستوں کی آج رات دعوت ہے، زبیدہ سے کہنا ذرا اچھا سا کھانا پکائے۔ اس نے گوشت کے شاپر کچن میں رکھتے ہوئے کہا۔ اندر سے حسینہ اٹھلاتی ہوئی باہر آ گئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے شاپنگ پر جانا ہے اور چھوٹو کے اسکول کی فیس بھی دینی ہے، آپ نے مجھے ابھی تک پیسے نہیں دیے۔ حسینہ کے کہتے ہی فرقان نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا، ارے انتظار کی کیا بات ہے، سرمد نے جاتے ہی اتنے سارے پیسے بھیج دیے ہیں، یہ لو تم
کر آنا شاپنگ۔ اس نے کئی نوٹ حسینہ کی جانب بڑھائے جسے اس نے خوشی سے جپٹ لیا۔ سامنے ہی زبیدہ صحن میں پوچھا لگا رہی تھی۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے فرقان کو دیکھا۔ سرمد نے پیسے بھیج دیے تھے اور اسے بتایا تک نہیں تھا، جبکہ اس کے پاس اپنی دوا کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ زبیدہ نے جھجکتے ہوئے فرقان سے کہا کہ سرمد نے پیسے بھیج دیے ہیں، اگر ایسا ہے تو مجھے میرے پیسے دے دیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ زبیدہ نے کہا تو فرقان سجیدہ ہوتے اس کی جانب بڑھا۔ ہاں یہ لو تمہارے پیسے، اس نے الگ سے بھیجے تھے۔ فرقان نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 2000 روپے نکال کر زبیدہ کی جانب بڑھا دیے۔ وہ حیران رہ گئی۔ صرف 2000 روپے؟ ان سے میں کیا کروں گی فرقان بھائی؟ زبیدہ نے پوچھا تو فرقان چڑ گیا۔ ارے تمہاری ضروریات اور ہیں ہی کیا، کھانا پینا تو گھر میں چل رہا ہے، کپڑے جوتے تم حسینہ سے لے کر پہن لیا کرنا، بچہ تمہارا ابھی چھوٹا ہے، اتنے پیسوں میں ہی تمہارا گزارا ہو جائے گا۔ اتنا کہتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ زبیدہ 2000 روپے ہاتھ میں پکڑے بے یقین سی کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، اس کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی۔ لیکن ان 2000 روپے سے وہ کیا کیا کرتی؟ بچہ کئی دنوں سے کھلونا مانگ رہا تھا۔ زبیدہ خاموشی سے جا کر اسے ایک کھلونا دلا لائی۔ خود اس کے اپنے کپڑے اور بچوں کے کپڑے پھٹ چکے تھے، لیکن ان 2000 روپے میں وہ کیا کیا خریدتی؟ اپنی خراب طبیعت کو وہ خاموشی سے برداشت کر گئی، مگر کتنا برداشت کرتی؟ 9واں مہینہ مکمل ہوتے ہی اسے شدید درد اٹھنے لگے، مگر اس کے پاس تو 1 روپیہ بھی نہ تھا۔ کچن میں کھانا بناتے بناتے اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں شدید تکلیف ہوئی تو بے اختیار وہ تڑپ اٹھی۔ حسینہ نے اسے نیچے گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے منہ بنانے لگی۔ اب اس مہارانی کی ڈلیوری پہ لاکھوں خرچ آ جائے گا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے فرقان سے کہا جو موبائل پر مصروف تھا، کیوں لاکھوں روپے کا خرچ آئے گا؟ میں رکشہ لے کر آتا ہوں، اسے سرکاری ہسپتال لے جاتے ہیں۔ آخر سرکاری ہسپتالوں میں بھی تو لوگوں کی ڈلیوریاں ہوتی ہیں۔ ویسے بھی سرمد نے کہا تھا کہ وہ زبیدہ پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ فرقان نے آرام سے کہا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رکشہ آیا تو پڑوسن کے ساتھ تڑپتی ہوئی زبیدہ کو بٹھا کر سرکاری ہسپتال بھیج دیا گیا۔ خود اس نے ہسپتال جانا بھی گوارا نہ کیا۔ سرکاری ہسپتال میں مریضوں کی لمبی لائن تھی۔ زبیدہ درد سے تڑپتی رہی۔ ڈاکٹر نے اس کے لیے آپریشن تجویز کیا تھا۔ پڑوسن تو تھک ہار کر شام کو واپس آ گئی۔ زبیدہ لاوارثوں کی طرح سرکاری ہسپتال میں ہی پڑی رہی۔ جب اس کا نمبر آیا تو ڈاکٹر نے اس کا آپریشن کر دیا۔ اس کی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ زبیدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب اس کا شوہر ہی اس کا خیال نہ کرتا تھا تو کسی اور کو کیا ضرورت تھی اس کا خیال کرے؟ ڈاکٹر نے دوائیوں کا ایک پرچہ اسے تھما دیا تھا۔ بی بی یہاں پر صرف علاج مفت ہوتا ہے، دوائیاں خود خریدنی پڑتی ہیں، باہر جا کر یہ سب خرید لینا، ڈاکٹر نے سختی سے کہا۔ زبیدہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی دوائیوں کے لیے اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں آئے گا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ رکشے میں بیٹھ کر گھر واپس آئی۔ رکشے کا کرایہ دینے کے بھی اس کے پاس پیسے نہ تھے۔ گھر میں فرقان اور حسینہ موجود تھے۔ فرقان نے بادل نوخاستہ رکشے والے کو کرایہ دے دیا تھا۔ زبیدہ نے دوائیوں کا پرچہ حسینہ کو پکڑایا اور کہا یہ میری چند دوائیاں ہیں جو کھانا ضروری ہیں، ورنہ زخم خشک نہیں ہوگا۔ سرمد سے کہیں کہ مجھے ان دوائیوں کے پیسے بھیج دے، زبیدہ نے کہا تھا۔ حسینہ نے لاپرواہی سے پرچہ سائیڈ میں رکھ دیا۔ سرمد بھائی نے جو پیسے بھیجے تھے اس سے فرقان نے اپنا کاروبار شروع کر لیا ہے۔ ابھی فی الحال تو ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، اور ویسے بھی سرمد بھائی نے خود ہی کہا تھا کہ تمہیں تمہاری ضرورت کے علاوہ کوئی پیسے نہ دیے جائیں۔ اب ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کندھے آ چکا تھا کہ کمرے سے نکل گئی۔ زبیدہ کا دل چاہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ ننھی سی جان کو دودھ کی ضرورت تھی، مگر زبیدہ کو نہ تو دوائیاں مل رہی تھی اور نہ ہی مناسب خوراک۔ ایسے میں وہ بچی کو دودھ کیسے پلاتی؟ جیسے تیسے کر کے وہ چوتھے پانچویں روز چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوائیاں خریدنے کے لیے اس نے اپنے کانوں میں ڈالی ہوئی بالیاں لے جا کر بازار میں فروخت کر دی تھی، جن سے اس کی 1 ہفتے کی دوائیاں آ گئی۔ اللہ اللہ کر کے اس کا زخم ٹھیک ہوا تو وہ خاموشی سے دوبارہ گھر کے کام کاج کرنے لگی، کیونکہ جتنے دن چارپائی پر رہی تھی حسینہ اسے ایک وقت کا کھانا دیتی تو دوسرے وقت شور مچانے لگتی تھی۔ سرمد تو ایسا گیا کہ اس نے پلٹ کر دوبارہ زبیدہ کی کبھی خبر ہی نہ لی۔ فرقان نے اس کے بھیجے ہوئے پیسوں سے اپنا کاروبار جما لیا تھا۔ اب اسے لاکھوں کی آمدنی ہونے لگی تھی۔ اس کے اور حسینہ کے تو طور تیوار
ہی بدل گئے تھے۔ گھر میں ملازموں کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ زبیدہ پر کام کا بوجھ تو کافی کم ہو گیا، لیکن وہ اور اس کے بچے ملازموں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے حصے میں اب بھی وہی 2000 روپے آتے جو ہر مہینے سرمد کے بھیجے ہوئے پیسوں میں سے نکال کر فرقان اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ فرقان کے بچے اعلیٰ انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھ رہے تھے، جبکہ زبیدہ کے پاس اتنے پیسے بھی نہ ہوتے تھے کہ وہ اپنے دونوں بچوں کو اچھے سکول میں داخل کروا سکے۔ تنگ آ کر اس نے دونوں بچوں کو قریبی سرکاری سکول میں ہی داخل کروا دیا تھا۔ گھر میں بہترین کھانا پکتا، حسینہ، اس کے بچے اور فرقان ٹیبل پر بیٹھ کر شان سے وہ کھانا کھاتے، جبکہ زبیدہ کے بچے ترستی ہوئی نگاہوں سے ان کے کھانے کو دیکھتے رہتے۔ حسینہ تب تک انہیں کھانا نہ کھانے دیتی تھی جب تک وہ اور اس کے بچے کھانا نہ کھا لیتے۔ اس کے بعد بچا ہوا کھانا وہ ایک پلیٹ میں ڈال کر زبیدہ کے حوالے کر دیتی۔ یہ لو کھلاؤ، ان بھوکوں کو ندیدی نگاہوں سے میرے بچوں کو دیکھتے رہتے ہیں، ہر وقت نظر لگائے رکھتے ہیں، نہ جانے کب جان چھوٹے گی تم سے اور تمہارے ان سانپوں سے۔ وہ نفرت بھری انداز میں زبیدہ کو پلیٹ تھماتے ہوئے کہتی۔ زبیدہ خاموشی سے اپنے بچوں کا کھانا لے کر الگ کمرے میں چلی جاتی۔ پچھلے کئی برسوں میں اس نے اپنے لیے کوئی جوڑا نہ بنایا تھا۔ محلے والے اس کی حالت سے واقف تھے۔ ساتھ والی پڑوسن اسے اپنے پرانے کپڑے دے جاتی۔ زبیدہ نے کئی بار فرقان سے کہا تھا کہ وہ بچوں کے کپڑے خریدنے کے لیے اسے چند پیسے دے دے، لیکن جواباً حسینہ اپنے بچوں کی اترن اٹھا کر اسے دیتی اور کہتی یہی پہنا لو اپنے بچوں کو، ویسے بھی کون سا کسی بادشاہ کی اولاد ہے، ان کے باپ کو تو ان کی پرواہ ہی نہیں، تو ہم پرواہ کیوں کریں۔ زبیدہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ جاتی اور بات تو اس کی سچ تھی۔ رفتہ رفتہ دن گزرتے رہے۔ 15 سال کا عرصہ گزر گیا۔ سرکاری سکولوں سے نکل کر زبیدہ کے بچے اب کالج میں جانے لگے تھے، لیکن حسینہ کے بچے ان سے کئی درجے زیادہ کامیاب تھے۔ فرقان کا بنایا ہوا کاروبار اب پورے ملک میں پھیل چکا تھا۔ گھر میں دولت کی ریل پھیلتی، مگر زبیدہ کو دیکھ کر یوں ہی محسوس ہوتا تھا جیسے وہ گھر کی کوئی ملازمہ ہو۔ اس روز چھٹی کا دن تھا۔ فرقان دیر سے اٹھا۔ حسینہ بنی سنوری ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی۔ آج تو حلوہ پوڑی بناؤ بھائی، بہت دل چاہ رہا ہے حلوہ پوری کھانے کا، فرقان نے حکم دیا۔ زبیدہ جو کچن میں سب کا ناشتہ بنا چکی تھی، اس نے خاموشی سے حلوہ پوری بنانے کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ کھانا کچن میں اب بھی وہی بنایا کرتی تھی۔ کافی دیر کی محنت کے بعد جب اس نے گرم گرم حلوہ پوری لا کر فرقان اور اس کے بچوں کے سامنے رکھی تو بیرونی دروازے پر ایک شور سا ہوا۔ کون ہے بھائی؟ چھٹی کے دن صبح صبح کون آ گیا؟ فرقان نے بیزاری سے کہا، لیکن دروازے سے سرمد اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ چہرے سے بڑا خوش نظر آ رہا تھا، مگر سر کے بال سفید ہو چکے تھے اور وہ پہلے سے کافی کمزور لگ رہا تھا۔ شاید وہ وہاں پر بہت مشقت کیا کرتا تھا۔ سرمد کو دیکھتے ہی فرقان چونکا۔ سرمد آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گیا، مگر فرقان کے انداز میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔ حسینہ کے بچے بھی اسے بیزاری سے ملے اور حسینہ نے بھی بس بیٹھے بیٹھے ہی سلام کیا۔ کیسے ہو سرمد؟ تم نے تو آنے کی کوئی اطلاع ہی نہیں دی، فرقان نے چائے کی مگ کو منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔ تو سرمد خاموشی سے کرسی گھسیٹ کر وہیں ناشتے کی میز پر بیٹھ گیا۔ میں پچھلے کئی دنوں سے آپ کو فون کر رہا تھا، لیکن آپ میرا فون ہی نہیں اٹھا رہے تھے۔ میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں، سرمد نے کہا تو فرقان نے اپنا سر ہلا دیا۔ ارے ہاں بھائی، مصروفیت ہی اتنی زیادہ ہو گئی، فون اٹھانے کا وقت نہیں ملتا۔ جاؤ زبیدہ، سرمد کے لیے ناشتہ لاؤ، فرقان نے حکمیہ انداز میں کہا۔ سرمد نے ایک بیزار سی نگاہ زبیدہ پر ڈالی۔ جی ہاں فرقان بھائی، میں آپ سے بس یہی پوچھنے والا تھا کہ کاروبار کے کیا حالات ہیں۔ میں دبئی سے نوکری چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ اب آپ ایسا کیجئے گا، فارغ ہونے کے بعد مجھے کاروبار میں میرا حصہ دے دیجئے گا۔ میں اب اپنے کاروبار پر ہی توجہ دوں گا، دوبارہ واپس جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، سرمد نے عام سے لہجے میں کہا۔ لیکن ناشتے کی میز پر اچانک ہی سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ فرقان نے ناشتے سے ہاتھ روک کر سرمد کی جانب دیکھا۔ کیسا کاروبار؟ کیسا حصہ؟ تمہارا تو اس کاروبار میں کوئی حصہ نہیں ہے،
तुम तो पिछले 15 साल से दुबई में बैठे हो। इस कारोबार को दिन रात मेहनत करके मैंने खड़ा किया है। अब तुम इससे अपना हिस्सा किस तरह मांग सकते हो? फुरकान की आवाज़ में गुस्सा छलका था। सरमद हक्का बक्का रह गया, लेकिन वो अचानक से बोला, लेकिन फुरकान भाई, मैंने तो आपसे कहा था कि आप मेरी भेजी हुई रकम को महफूज कीजिएगा और इससे किसी कारोबार में लगा दीजिएगा। जब मैं वापस आऊँगा तो मैं अपना कारोबार आपसे ले लूँगा। मैं आपको हर महीने बाकायदगी से रकम भेजा करता था कि आपने इसे कारोबार में नहीं लगाया। सरमद की आवाज़ सदमे के मारे फट रही थी। फुरकान ने एक गहरी सांस ली। अरे मियाँ, तुम पहले अपनी बीवी से तो पूछ लो कि वो सारी रकम कहाँ गई। हर महीने जितनी रकम भी तुम भेजा करते थे वो सारी की सारी तो ये मोहतरमा अपनी अयाशियों में उड़ा देती थी। उसने कभी वो रकम हमें इस्तेमाल करने को दी ही नहीं। मैंने तो अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाया है और ये कारोबार बनाया है। इसमें से तो मैं तुम्हें एक देला भी नहीं दूंगा। हाँ, तुम्हें अगर अपनी रकम चाहिए तो मेरी बजाय अपनी बीवी से पूछो। फुरकान गुस्से से कहता हुआ नाश्ते की मेज से उठ खड़ा हुआ था। हसीना भी मुंह बनाते हुए उठ गई, लेकिन सरमद के पैरों तले से तो ज़मीन निकल गई थी। 15 साल वो शदीद मुशक्क़त करके घर में पैसे भेजता रहा, लेकिन अब यहाँ तो कुछ भी नहीं था। जुबैदा किचन से इसके लिए नाश्ता लेकर आ रही थी। सारी बातें इसने सुन ली थी। उसके कदमों में लड़खड़ाहट थी। सरमद ने कटीली निगाह से इसके ऊपर डाली और बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने कहा भी था कि मेरी भेजी हुई रकम में से सिवाय ज़रूरत के तुम कुछ नहीं ले सकती। फिर तुमने मेरे भेजे हुए सारे पैसे खर्च क्यों किए? तुम मेरी सोच से बढ़कर एक जाहिल औरत हो। इसके हाथ में पकड़ा हुआ नाश्ता उठाकर ज़मीन पर पटकते हुए सरमद ज़ोर से चिल्लाया। जुबैदा का दिल लर्ज कर रह गया। मैं सारी उम्र प्रदेश में मेहनत करता रहा और बाहर देखो, फुरकान भाई की शानदार सी गाड़ी खड़ी है। ये घर उनका है, ये कारोबार उनका है, और मेरे हाथ में क्या है? तुम्हारे जैसी बेवकूफ़ औरत। न जाने तुमने बच्चों की कैसी तरबियत की होगी। दिखाओ मुझे वो सारा साजो सामान जो तुमने मेरी भेजी हुई दौलत से खरीदा है। सरमद अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। जुबैदा लरजने लगी। सरमद चलता हुआ इसके कमरे में दाखिल हो गया था, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही वो बुरी तरह से चौंका। जो फर्नीचर और सामान वो छोड़कर गया था वो सारा खिदरा हो चुका था। वो सीधा से 2 दीवार थे। पूरे घर में शानदार पेंट हुआ था, लेकिन सिर्फ जुबैदा का कमरा ही रंग और रोगन से खाली था। दीवार के साथ एक पुरानी तर्ज की अलमारी रखी थी, वो ही अलमारी जो जुबैदा अपने जहेज में लेकर आई थी। इसके दोनों पेट अखड़ चुके थे। जुबैदा ने किसी तरह कील ठोकर इन्हें लगा रखा था। सरमद आगे बढ़ा और इसने ज़ोरदार तरीके से अलमारी खोली। इन कपड़े और जूतों पर पैसे खर्च करती रही हो तुम। उसने अलमारी के अंदर झांका, लेकिन दुख से रह गया। अलमारी के अंदर तरतीब से 3 जोड़े रखे हुए थे और बच्चों के कपड़ों वाले खाने में भी 2-2 जोड़ों के अलावा कोई कपड़ा ना था। जूते तो थे ही नहीं। सरमद पलटा, ये सब क्या है? वो हैरान हो रहा था। जुबैदा ने अपना सर झुका लिया। ऐन उसी लम्हे खुले दरवाजे से जुबैदा के दोनों बच्चे अंदर दाखिल हुए थे। आप अम्मी से क्यों पूछ रहे हैं? ये सब क्या है? आपको अपने भाई से पूछना चाहिए, जिनके अकाउंट में आप हर महीने पैसे भेजा करते थे। जुबैदा का बड़ा बेटा तलख अंदाज में कह रहा था। मामूली तालीम और मामूली खुराक की वजह से इसकी शख्सियत दबी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद वो बेखौफ था। अपनी औलाद को देखकर सरमद थोड़ा पिघल गया। वो आगे बढ़कर इन्हें गले लगाना चाहता था, लेकिन बेटे ने हाथ उठाकर इन्हें रोक दिया। सारी ज़िंदगी आपने दूसरों पर भरोसा किया और अपनी बीवी और अपनी औलाद को नज़रअंदाज किया। कभी सोचा भी है आपने, आप जो सारी रकम भेजा करते थे वो फुरकान चाचू हमें क्यों देते? उन्होंने वो सारी रकम हमेशा अपनी बीवी और अपने बच्चों पर खर्च की। मेरे सामने आपके भेजे हुए पैसों से उनके बच्चे खिलौने लेकर ऐश करते रहे, अच्छा खाना खाते रहे, अच्छे स्कूलों में पढ़ते रहे, और हमारे पास खाने के लिए कभी एक वक्त का होता और कभी ना होता। उनका बचा हुआ खाना हमें खाना पड़ता था। हम लोगों की उतरन पहन कर अब तक गुजारा कर रहे हैं। अम्मी सारा दिन जानवरों की तरह घर में काम करती हैं। आपके भेजे हुए पैसों से ही उन्होंने अपना कारोबार बनाया और आज वो लोग ऐश कर रहे हैं।
جبکہ آج ایک دفعہ پھر آ کر آپ ہماری ماں پر چلا رہے ہیں۔ سرمد کے بیٹے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ خود سرمد بھی حیران پریشان کھڑا تھا۔ اس کے دونوں بچے اور بیوی واقعی ملازموں سے بھی بدتر حلیے میں لگ رہے تھے۔ تینوں کی صحت بے حد کمزور تھی۔ سرمد بے یقینی سے لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلا۔ پیسے تو واقعی وہ ہر مہینے فرقان کے اکاؤنٹ میں ہی بھیجا کرتا تھا، تو پھر کیا فرقان اس سے جھوٹ بول رہا تھا؟ سرمد کو یقین نہ آیا۔ میں خود بھائی جان سے بات کرتا ہوں۔ وہ دبے دبے قدموں سے چلتا ہوا فرقان کے کمرے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، جس کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ سرمد نے لاک پر ہاتھ رکھا اور اسے اندر دھکیلنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل وہ چونک گیا۔ کھلے دروازے کی وجہ سے اندر کی آوازیں باہر بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اگر سرمد کو پتہ چل گیا کہ آپ نے یہ کاروبار سارا اسی کے پیسوں سے کھڑا کیا ہے اور آپ نے پوری زندگی اس کے بھیجے پیسوں میں سے زبیدہ کو صرف 2000 روپے دیے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ حسینہ نے کہا۔ فرقان نے ایک کہکے لگایا تھا، فکر مت کرو، سرمد کو زبیدہ سے بے حد نفرت ہے، وہ اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ وہ چاہے سر پٹک پٹک کر بولے کہ سرمد کا بھیجا ہوا سارا پیسہ ہم نے استعمال کیا ہے، وہ مانے گا صرف وہی بات جو میں اسے کہوں گا۔ فرقان کی بات میں غرور تھا۔ حسینہ نے بھی ایک چھوٹا سا کہکے لگایا، بیچاری زبیدہ ساری عمر ہماری اور ہمارے بچوں کی اترن پہنتی رہی ہے، ساری زندگی اس کو دعا تک کے لیے ہم نے پیسے نہ دیے، اور آج سرمد اس کو مجرم سمجھ رہا ہے، جبکہ ہم تو ہمیشہ کی طرح اس کے وفادار ہی رہیں گے۔ حسینہ کی بات پر فرقان زور سے ہنسا تھا۔ بے وقوف مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ زبیدہ نے اس کا گھر بنانے میں کیا نہیں کیا، ہمیشہ اس کی خدمت کی، اس کے گھر کو اپنا سمجھا، لیکن سرمد ہے ہی عقل کا اندھا۔ اب اگر وہ خود اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی قدر نہیں کرتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فرقان کی بات پر حسینہ بھی اس کے ہاں میں ہاں ملانے لگی، لیکن دروازے سے باہر کھڑا ہوا سرمد جیسے پتھر کا بت بن گیا تھا۔ فرقان کی بات نے تو جیسے اسے آئینہ ہی دکھا دیا تھا۔ واقعی پچھلے 15 برسوں میں ایک دفعہ بھی اس نے زبیدہ کی خیر خبر نہ لی تھی، حالانکہ زبیدہ نے اس کے لیے کیا نہیں کیا تھا۔ جان بوجھ کر وہ اپنے انہی رشتہ داروں پر بھروسہ کرتا رہا جنہوں نے اس کی پیٹھ میں خنجر کھونپا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پلٹ کر زبیدہ کے کمرے میں چلا گیا، جہاں وہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ خاموش بیٹھی تھی۔ مجھے معاف کر دو زبیدہ، مجھے حقیقت کا پتہ چل گیا ہے۔ دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے ہوئے سرمد گڑ گڑا اٹھا۔ زبیدہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ سرمد کا اس طرح معافی مانگنا اس کے پچھلے دکھوں کا مداوا تو نہیں کر سکتا تھا، ہاں، مگر اس کے بچوں کے آنے والی زندگی اب محفوظ ہو گئی تھی۔ حقیقت کا پتہ چلتے ہی سرمد نے فرقان پر دباؤ ڈال کر کاروبار کا ایک بڑا حصہ اپنے نام کروا لیا تھا۔ حالانکہ فرقان اسے 1 روپیہ بھی نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن سرمد نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ پچھلے تمام سالوں میں اپنی بھیجی ہوئی رقم کا ثبوت نکال کر اسے جیل میں بھجوا سکتا ہے۔ تب جا کر فرقان نے اس کی بات مانی تھی۔ گھر میں اس کا بھی حصہ موجود تھا۔ گھر فروخت کر کے اس نے اپنا اور زبیدہ کا ایک الگ گھر بنایا، جہاں وہ اپنے بیوی بچوں کو ان کے تمام جائز حقوق دینے لگا تھا۔ اسے اپنی گزری زندگی پر بے حد پچھتاوا تھا۔